حجامہ کا جو طریقہ علاج ہے اس کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اور میں چاہوں گا جس کے حوالے سے جو حوالہ جات دیے جاتے ہیں یا سنت میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک اس کا ذکر ہے، تو میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم جس کے حوالے سے سوالات ہیں اس کے اوپر آتے ہیں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ ہمارے لیے تو دیکھیں حجامہ کیونکہ ایک سنت طریقہ علاج ہے، لہٰذا ہم اس کا تذکرہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود یہ علاج کروایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ان امثل ما تداویتم بہ الحجامہ، کہ یعنی تم جو بھی علاج کرتے ہو اس میں بہترین علاج حجامہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث یہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں شفا رکھی ہے، اور ایک اس میں حجامہ کرنا ہے، ایک آگ سے داغنا ہے، ایک شہد پینا ہے۔ اور آگ سے داغنے کو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے ناپسند کرتا ہوں، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں منع کرتا ہوں، وہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، اس میں بھی شفا رکھی گئی ہے، لیکن بہرحال جو پسندیدہ ہے وہ حجامہ ہے اور شہد پینا، یہ 2 چیزیں اس کے بارے میں۔ اور پھر اس کے علاوہ تقریباً یعنی ہمیں کئی احادیث جو ہے وہ صحاح ستہ کے اندر تقریباً 70 کے قریب احادیث موجود ہیں جس میں حجامہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا حجامہ خود کروایا، تو وہ آپ نے حج کے موقع پر جو آپ نے اپنی یعنی زندگی کے آخری ایام کے قریب کیا ہے، تو اس میں آپ نے اپنے سر کا حجامہ کروایا جو آپ کو آدھے سر کے درد کی وجہ سے آپ نے کروایا تھا۔ پھر اسی طرح آپ نے پیر کا حجامہ کروایا جو پیر میں درد کی وجہ سے کروایا تھا۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ ایک جو کمر کے اوپر، اس کو عربی زبان میں وراکین کہا جاتا ہے، تو اس مقام کے اوپر آپ نے اپنا حجامہ کروایا جو آپ کو ایک گھوڑے سے اترتے ہوئے موچ آ گئی تھی، جس کے لیے پھر آپ نے وہ حجامہ کروایا تھا اپنا۔ تو ایک تو ہمیں احادیث کے اندر تو یہ ذکر ملتا ہے جس سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ حجامہ کروانا سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سنت ہے، آپ نے اپنا حجامہ خود کروایا بھی ہے، اور یہ قولی سنت اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ نے اس کی ترغیب دی ہے کئی احادیث کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی جو مزید تاریخ جو کیونکہ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، میرا پہلا دنیا کا PhD تھا جو اس موضوع پہ ہوا تھا، اور شاید اس کے بعد ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ دوسرا کوئی ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم نے ریسرچ جب کی تھی تو یہ معلوم ہوا کہ حجامہ کا تذکرہ جو ہے وہ 1550 BC، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1550 سال قبل ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کو میڈیکل کی پہلی کتاب سمجھا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے ایبرز پیپائرس۔ اس کتاب کے اندر بھی کپنگ کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، ایک چائنا میں ایک کتاب لکھی گئی تھی سلک پہ، اور اس کا نام ہے بو شو، اس کے اندر بھی جو ہے وہ تذکرہ کپنگ کا موجود ہے، اور یہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں لکھی گئی تھی، یعنی آج سے 4000 سال پہلے۔ اچھا، اب یہ تذکرے تو بالکل موجود ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی حجامہ ہوتا آ رہا تھا، اور آپ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، لیکن کیونکہ اس کو آپ نے اختیار فرمایا۔ پھر ایک حدیث جو ترمذی میں موجود ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر آپ کو آسمان کے، آپ جن آسمانوں سے، آپ 7 آسمانوں سے گزرے، تو جس آسمان کے فرشتوں سے بھی آپ کا گزر ہوا، انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ علیکم بالحجامہ، یعنی آپ کے لیے، امت کے لیے حجامہ ہے، یا آپ کے لیے حجامہ ہے، یا آپ اپنی امت کو حجامہ کروانے کا حکم دیجیے۔ مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ تو یعنی کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علاج جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علاج ہے، اور یہ سنت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ وحی کی بنیاد پر ہے، کیونکہ جیسا کہ سورہ نجم میں نا، ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کیا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ علاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے، جیسے نماز کا تحفہ ملا معراج پر، اسی طرح ایک تحفہ جو ہے وہ حجامہ کا بھی ملا۔ تو آغاز جو ہے نا وہ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے، اور یعنی پہلے سے چلا آ رہا ہے بے شک، لیکن جب بھی آیا ہمارا یہ گمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا گیا ہوگا، یہ علاج پہلے بھی دیا ہوگا، کیونکہ انبیاء تو شروع وقت سے ہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، تو وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی انسانیت کو اندھیرے میں نہیں رکھا، اور اس کے یعنی ہر اس ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ تو حجامہ جو ہے نا وہ انسانی صحت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اس کی بہترین شکل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ جنہوں نے اس کو اختیار فرمایا، تو وہ ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتا ہے۔